اب صورتحال یہ کہ ان جو حواس ہے، ظاہرہ حواس جو باطن کے تابع ہے، زندگی کی حرکات و سکنات جو باطن کے تابع ہے، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے بہت آسان عمل یہ ہے کہ پہلے آپ اس بات کا یقین کریں کہ مادی زندگی یا خارجی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ ایک نقل ہے۔ جب آدمی کے اندر یہ یقین کا پیٹرن بن جاتا ہے کہ مادی زندگی یہ خارجی زندگی اصل نہیں ہے، تو اس کو اس بات کی تلاش ہوتی ہے پھر حقیقی زندگی کیا ہے۔ یہ تلاش، یہ تجسس انسان کو باطنی زندگی سے آشنا کر دیتا ہے، اور باطنی زندگی سے آشنائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس حد تک اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے، اسی مناسبت سے خارجی دنیا سے بھی وہ وقوف حاصل کرتا ہے، اس بنیاد پر کہ خارجی دنیا عارضی ہے، فکشن ہے، اور باطنی دنیا جو ہے وہ عارضی نہیں ہے، فکشن نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی نہیں ہوئی، روحانی ہوئی۔ بڑا ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہوئی۔ سائنس کے طلباء اس بات کو جانتے ہیں کہ اب یہ جو نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں بہت ساری مچھلیاں اس قسم کی ہیں کہ وہ سمندر میں جو سفر کرتی ہیں وہ سمندر کی تہ سے نکل کے فضا میں آتی اور ہوا میں تحلیل ہو جاتی، اور جب وہ جہاں انہیں جانا ہوتا ہے وہاں جب وہ جاتی ہیں پھر وہ اپنے جسمانی قد و خال کے ساتھ وہاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کچھ اس قسم کی چیمٹیاں بھی ہیں کہ وہ جب چاہے اپنے آپ کو غائب کر دیتی ہیں، یعنی روشنی میں تحلیل کر لیتی ہیں جسمانی طور پر، مادی جسم، اور جب ان کا دل چاہتا ہے وہ پھر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی معراج اس طرح کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ایک چیمٹی اپنا جسم منتقل کر سکتی ہے، ایک مچھلی اپنا جسم منتقل کر سکتی ہے، تو سائنس نے ثابت کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے جو حاصل ہیں، جوہر ہیں، کائناتی ساری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی، تو ان کے لیے کون سا مشکل امر ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کو، مادی جسم کو پورا کا پورا نور میں منتقل کر دیا۔ اب نور کی جو رفتار ہے، یہ جو آپ بتا رہے 1,0282 میل فی سیکنڈ جو آپ نے بتایا، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ نور کی تو ابھی ان کو سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی رفتار کتنی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جسم جو نور کا ہے، اللہ نور السماوات والارض، پیغمبروں کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ پیغمبروں کا ہی جسم نور کا ہوتا ہے، یہاں تو ہر چیز کا جسم نور کا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ لیکن اس نور کے جسم سے چونکہ واقف نہیں ہے آدمی، اس لیے وہ اس جسم، مادی جسم میں محدود رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو علوم حضور کو سکھا دیے ہیں، ظاہر ہے ان علوم کی بنیاد پر حضور اس بات سے واقف تھے اور ہیں کہ انسان جب نور کے اندر جسم کو منتقل کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ اسپیس اور ٹائم دونوں جو ہے لیس ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی یہی ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے، جیسے آپ مراقبہ کرتے ہیں، اب مراقبے میں آپ نے آنکھیں بند کی، معلوم ہوا کہ صاحب آپ 1,00,000 سال پیچھے کہیں پہنچ گئے۔ کبھی آپ کے اوپر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ آپ 1,00,000 سال بعد میں مستقبل میں پہنچ گئے، اور پھر جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ ادھر ہی ہیں۔ تو اب آپ کا جسم تو اسی جگہ رہ گیا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ صلاحیت اس وقت موجود ہے جبکہ آپ اس صلاحیت کو جانتے بھی نہیں ہیں، صلاحیت سے واقفیت بھی نہیں رکھتے۔ اب ایک آدمی 30 سال کا ہے، وہ اپنے
5-6 سال کی عمر میں واپس جانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کتنی دیر لگے گی, کتنی دیر لگے گی, لمحہ بھی نہیں لگے. حالانکہ 30 سال کی عمر کا آدمی جب 5 سال کی عمر میں جا رہا ہے تو اس کو وہاں تک پہنچنے میں 25 سال تو لگنے چاہیے. اس کو تو 25 سیکنڈ میں نہیں لگ رہے. اب وہ اپنے بچپن کو دیکھتا بھی ہے, اپنے گاؤں کو بھی دیکھتا ہے, اپنی مسجد کو بھی دیکھتا ہے جہاں اس نے حافظ جی سے قرآن پڑھا ہے, وہ بھی دیکھتا ہے. اس کے جو عمر کے اس کے یار دوست ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں, درخت بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو اب اس کا مطلب صلاحیت موجود ہے, ہر آدمی کے اندر صلاحیت موجود ہے. پیچھے بھی جانے کی صلاحیت موجود ہے, مستقبل میں بھی جانے کی صلاحیت موجود ہے. اب جسمانی طور پر ہم چونکہ واقف نہیں ہیں اس قانون سے کہ یہ جسم جو ہے نور میں کیسے منتقل ہو جاتا ہے, اس لیے ہمارے لیے مشکل پیش آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تشریف لے گئے معراج پر, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم جو ہے وہ تو نور ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جسم کے اوپر نور کا جو غلاف ہے, یہ نور کا جو غلبہ ہے, نور کی جو روشنیاں لہریں وہ متحرک ہو گئی اور حضور اس جسم کے ساتھ ساتھ معراج میں ہوا ہے. جب دیکھیں نا آپ, یہ اسی میں تو ایک روشنی ہے نا کہ ایک آدمی, پھر وہ ٹی وی کی بات سامنے آ گئی, ایک آدمی کیمرے میں بیٹھا ہے, اس کا عکس کیمرہ لے رہا ہے. عکس کس کا لے رہا ہے؟ مادی جسم کا لے رہا ہے نا. وہ مادی جسم جس کا کیمرہ عکس لے رہا ہے اس کا عکس جو ہے وہ ہزاروں میل دور پھینک رہا ہے. مشینیں, انسان کی بنائی مشین. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ کے خاص صنعت ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ نے کائنات ہی ان کے لیے بنائی. تو ان کے لیے کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے کہ صاحب وہ جسمانی طور پر وہاں نہیں پہنچ سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ہی معراج ہوئی, اور جسمانی معراج میں یہ ہے کہ اب دیکھیے, اب حضور نے جو سفر فرمایا تو اس میں آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں جب حضور نے نماز پڑھائی تو وہاں اس بات کا تذکرہ کہ تمام انبیاء نے حضور کے اقتداء میں نماز با جماعت پڑھی. عام آدمیوں کا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں وہ سب اس قانون سے, ان فارمولوں سے واقف ہے, نور کی سے, روشنی سے. تو وہ نورانی لوگوں نے نورانی آدمی کو دیکھا. تو جسم جو ہے وہ, جسم سے مراد شعور ہے. جسم سے مراد گوشت پوش کا جسم نہیں ہوتا, شعور سے, شعور مراد ہے. مطلب ایک آدمی مر جاتا ہے, گوشت پوش کا جسم تو موجود ہے لیکن اب وہ نہ سنتا ہے, نہ بات کرتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. کیوں نہیں بات کرتا ہے؟ جسم تو موجود ہے, شعور اس کے اندر سے نکل گیا. یعنی شعور نے جس جسم کو اپنے لیے ایک مظاہرے کا ذریعہ بنایا تھا, اس شعور نے اس مظاہرے کو ختم کر دیا, رد کر دیا, ناقص قرار دیا. تو باوجود ہے کہ جسم موجود ہے لیکن شعور کام نہیں کر رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر معراج کو تشریف لے گئے, لیکن وہ حضور کے جسم میں اور ہمارے جسم میں فرق ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ میرا جسم اور حضور کا جسم ایک ہو سکتا ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں. اب مشہور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی. 6 ارب آدمی میں کسی میں بھی خوشبو نہیں آتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ حالانکہ قدم کا لمبا نہیں تھا لیکن ہزاروں آدمیوں میں جب وہ چلتے تھے تو قد نمایاں نظر آتا تھا. اللہ حاضر قیاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر جب چلتے تھے تو کبھی درخت جھک کے سلام کر رہا ہے, کبھی اونٹ بات کر رہا ہے, کبھی ککریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں, کبھی چاند جھک گیا, کبھی بادل سایہ کر رہے ہیں.
تو سارا جسمانی نظام تو تھا. یہ سوال آپ کیوں نہیں کرتے کہ صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی نظام کے تحت تھے تو حضور کو درختوں نے کیوں سلام کیا, اونٹ نے کیوں شکایت کرتی حضور سے؟ بہت سارے موضوع آپ کے سامنے. یا چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے؟ چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے وہ حضور کے رونے کے جسم نے کیے, رونے کیے سمجھے کیے. ہزاروں آدمی نے دیکھا کہ حضور کھڑے میں ایسے چاند کے 2 ٹکڑے ہو. تو اگر یہی جسم حضور کا ہے نعوذ باللہ جو ہمارا ہے تو ہم چاند کے 2 ٹکڑے کیوں نہیں کرتے؟ جسم میں فرق ہے. حضور کھاتے بھی تھے, حضور پہنتے بھی تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی, یہی غذا کھاتے تھے جو ہم غذا کھاتے. لیکن ہمارے کھانے میں حضور کے کھانے میں یہ فرق ہے کہ ہم جب غذا کھاتے ہیں تو کثافت کھاتے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غذا کھاتے تھے تو ان کے اندر انوار منتقل ہوتے تھے اس غذا کی جس غذا پر وہ سبزی یا گوشت قائم ہے. تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کیا حضور کا جسم اور تمام نوع انسانی کے جسم ایک تھا؟ اگر ایک تھا تو حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیوں ہو گئے؟ بھئی اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی حضور کی روح نے اشارہ کیا تھا اس لیے 2 ٹکڑے ہوئے, ایسا تو نہیں ہو. جتنے بھی موضوعات ہیں اس میں سب میں یہی مادی جسم جو ہے زیر بحث آتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور 6 ارب آدمیوں کے جسم میں فرق ہے. تو چونکہ حضور کے جسم یا گوشت پوش کا جسم جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ تھا ہی نور کا, اس لیے اس نور کے جسم سے حضور جو ہے معراج میں تشریف لائے. ٹھیک ہے بھائی.